آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹر ریسورس آف انڈیا۔ تو پچھلے والے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ واٹر ریسورس، تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہندوستان کے پانی کے وسائل، کہ ہندوستان میں پانی کے وسائل کون کون سے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں پانی کی مقدار، پانی کے وسائل کی مقدار ایمنگ دا ورلڈ کنٹریز کتنی ہے۔ جس طرح سے ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا کہ 71% جو ہے وہ ہے واٹر ہے، 29% جو ہے وہ ہے لینڈ۔ لیکن اب اس 71% کو ہم لیتے ہیں 100%، تو اس 100% میں سے انڈیا کے حصے میں کتنا پانی آتا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ انڈیا کے اندر لینڈ ایریا کتنا ہے، کہ زمین انڈیا کے اندر کتنی آتی ہے ایمنگ دا ورلڈ کنٹریز۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے ٹوٹل جو لینڈ ماس ہے وہ ہے 29% جو کنٹیننٹس کے اندر ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ انڈیا کے اندر اس 29% میں سے، جس کو ہم 100% لیں گے، تو اس 100% میں سے انڈیا کے انڈر کتنا لینڈ ایریا آتا ہے ایمنگ دا ورلڈ کنٹریز۔ تو اگر ہم دیکھیں گے 2.4 جو % ہے وہ آتا ہے انڈیا کے اندر لینڈ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے کہ اب واٹر کتنا آتا ہے انڈیا کے اندر، جو واٹر ہے ایمنگ دا ورلڈ کنٹریز، انڈیا ہیو اونلی اینڈ اونلی 4% آف ورلڈ واٹر ریسورس۔ دیٹ مینس دنیا کے ممالکوں کے کمپیریزن میں انڈیا کے پاس 4% واٹر ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے کہ پاپولیشن، کہ ہندوستان کے اندر آبادی کتنی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ موسٹ پاپولس کنٹری آف دا ورلڈ وہ ہے چائنا۔ تو چائنا کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہے 18%۔ کتنی ہے؟ تو 18% اگر چائنا کی ہے تو انڈیا دوسرے نمبر پہ آتا ہے فرام دا پاپولیشن پوائنٹ آف ویو۔ تو انڈیا کے پاس 17% ہے ورلڈ پاپولیشن۔ ہم کہیں گے کہ ورلڈ ایمنگ دا ورلڈ کنٹریز انڈیا ہیو اونلی اینڈ اونلی 17% آف دا پاپولیشن۔ تو اب دیکھو، اب اگر ہم بات کریں گے پانی کی، تو جو واٹر ریسورس انفارمیشن سسٹم ہے ان کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں گے، انہوں نے جو سروے کی ہے، جو انہوں نے اسٹیٹسٹیکل ڈاٹا دیا ہے 2011 میں، تو اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے جو ٹوٹل واٹر ہے اویلیبل فرام پریسپیٹیشن، جو ہمیں بارشوں سے پانی ملتا ہے کل، وہ کتنا آتا ہے ایک سال میں؟ وہ آتا ہے 4000 کیوبک کلومیٹر۔ یہ پانی ہندوستان ریسیو کرتا ہے ود دا ہیلپ آف رین فال تھرو آؤٹ دا ایئر۔ لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر 4000 کیوبک کلومیٹر پانی کی جو مقدار ہے، جو والیوم ہے، وہ انڈیا میں ہے، اس والیوم کو ہم حاصل کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف پریسپیٹیشن۔ تو اگر ہم دیکھیں گے کہ اس 4000 کا ہم کتنا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا اسٹیمیٹ لگایا گیا کہ 4000 میں سے جو پانی ہے جو دریاؤں سے آتا ہے پورے سال، تو اس میں اگر ہم دیکھیں گے 1869 کیوبک کلومیٹرز آف واٹر which is available through the rivers flowing throughout the year۔ ہم کہیں گے کہ ایوریج اینول پوٹینشیل فلو جو ہے، جو سال بھر دریاؤں سے پانی چلتا رہتا ہے، تو اس میں سے خالی 1869 ہی کیوبک کلومیٹر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ کس میں سے ہے، یہ آؤٹ آف 4000 ہے، تو باقی کا جو پانی ہے پھر یہ کہاں چلا جاتا ہے۔ تو جو 4000 کی ہم نے بات کی، تو اس میں سے ہم کہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا ایئر مونسونز آتے ہیں،
مونسونز کے ساتھ ساتھ فلڈز آتے ہیں، ہے نا، مونسونز اور فلڈز، یہ جو پانی ہے یہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، بارشیں پڑتی ہے اور بارشوں کا پانی سیدھا سمندر میں چلا جاتا ہے، تو اس پانی کا ہم اتنا یوز اس فار ٹائم بینگ کے لیے اتنا نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ جو سال بھر دریاؤں سے پانی چلتا ہے وہ ہے ٹوٹل 1869 کیوبک کلو میٹر۔ تو اب دیکھو، اب اسی 1869 کیوبک کلو میٹرز میں سے اس میں سے خالی اور خالی 1130 کیوبک کلو میٹر جو ہے وہ ہے یوٹیلائزیبل، مطلب جس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ کتنا ہے وہ؟ اتنا ہی ہے کہ جس کا ہم استعمال کر پاتے ہیں، 1130 کیوبک کلو میٹر آؤٹ آف 1869 کیوبک کلو میٹر، کیونکہ دریاؤں سے پانی چلتا رہتا ہے تو اس پورے پانی کا ہم استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں گے اب اس کا ہم استعمال جو کرتے ہیں، اس میں بھی ہم آؤٹ آف 1120 کیوبک کلو میٹر، تو اگر ہم دیکھیں گے اونلی 690 کیوبک کلو میٹر از سرفیس واٹر، تو اگر ہم دیکھیں گے اس میں خالی اور خالی جو ہے 690 ہی ہے سرفیس واٹر، جو کہ اوپر دریا، یہ ہم کہیں گے کہ زمین کے اوپر سے بہتا ہے ان دا فارم آف ریورس، ٹھیک ہے۔ ہم نے اوپر کی بات کی جو ہمارا ایوریج اینول پوٹینشیل فلو ہے، تو دیٹ مینس اس ایوریج اینول پوٹینشیل فلو میں سے کوئی کچھ نہ کچھ حصہ تو ایبزارب بھی ہوتا ہوگا، ہم کہیں گے زمین تو کچھ نہ کچھ حصے کو جذب بھی کرتی ہوگی، ایبزارب بھی کرتی ہوگی۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 1130 کیوبک کلو میٹرز میں ہم کہتے ہیں کہ اونلی اینڈ اونلی 690 کیوبک کلو میٹر آف واٹر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے سرفیس واٹر، دیٹ مینس ان دا فارم آف ریور سٹریمز، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی بچتا ہے وہ بچتا ہے 433 کیوبک کلو میٹر از گراؤنڈ واٹر، دیٹ مینس جو پانی ہم ود دا ہیلپ آف ویلز، ٹیوب ویلز ہیں جو ہم باہر نکالتے ہیں، جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کی مقدار کتنی ہے؟ وہ ہے 433 کیوبک کلو میٹرز آف واٹر۔ تو ہو گیا کہ 1130 میں سے خالی 690 ہی زمین کے اوپر فلو کرتا ہے، باقی جو رہتا ہے وہ رہتا ہے انڈر گراؤنڈ واٹر، سٹورڈ واٹر رہتا ہے، جس کا ہم کچھ جگہوں پہ ہندوستان کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کیا ہندوستان میں اس پانی کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، ود دا ایور گروئنگ پاپولیشن دے ہیو دیئر ایور گروئنگ ڈیمانڈس، ہے نا، جب آبادی بڑھ جائے گی تو ان کی ڈیمانڈز بھی بڑھ جائیں گی، تو بیسک ڈیمانڈ ان کی کیا ہے؟ بیسک فیسلٹی جو آتی ہے وہ واٹر کی آتی ہے، ڈرنکنگ واٹر کی آتی ہے، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو اگر ہم دیکھیں گے 2000 میں جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی 634 کیوبک کلو میٹر آف واٹر، لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ اس میں دن بدن بڑھاوا ہوتا جاتا ہے، تو اگر ہم 2025 تک کی بات کریں گے تو یہ جو ہے یہ ڈیمانڈ 634 سے لے کر 1093 کیوبک کلو میٹر تک پہنچ جائے گی، لیکن کس سال میں؟ 2025 میں ایک ٹارگٹ دیا ہے، کنہوں نے یہ دیا ہے ٹارگٹ؟ واٹر ریسورس انفارمیشن سسٹم نے، ایک بورڈ ہوتا ہے ہر ملک کے اندر۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ اس پانی کا استعمال کہاں کہاں پہ ہوتا ہے اور کس مقدار میں ہوتا ہے ہندوستان کے اندر، اس پانی کا استعمال کہاں کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں گے ایز پر دا رپورٹ وچ از گیون بائی دا فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، جو FAO ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے تو اس پانی کا جو استعمال جو ہے
وہ سب سے زیادہ ایگریکلچر سیکٹر میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. دیٹ مینس 90% آف دا واٹر از یوزڈ ان دی ایگریکلچرل سیکٹر. کہ ایگریکلچر جو ہے ہندوستان کی جو کھیتی باڑی ہے وہ 90% واٹر کو کنزیوم کرتی ہے. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے ڈومیسٹک مطلب جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں کھانے پینے کے لیے دھونے کے لیے, تو اس کا اونلی 8% استعمال کیا جاتا ہے ہندوستان کے اندر. تو تیسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں گے, تیسرے نمبر پہ آتا ہے انڈسٹریل سیکٹر. صنعتوں میں ہم پانی کا کتنا استعمال کرتے ہیں, تو صنعتوں میں ہم کرتے ہیں 2% کا پانی استعمال. تو یہی آتا ہے 100% جو ہمارے انڈیا میں پانی ہے, تو اس میں آتا ہے 90 ایگریکلچر, 8% آتا ہے ڈومیسٹک اور 2% آتا ہے انڈسٹریل سیکٹر. تو اب دیکھو اسی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی سروے اگر ہم دیکھیں گے تو پانی کا استعمال ہم اور بھی بڑی جگہوں پہ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک ایوریج کے مطابق جو ڈاٹا دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے 1 کلو کا چاول تیار کرنا ہے ایک زمین سے, کھیت سے ہم نے 1 کلو چاول کی پیداوار کو تیار کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کتنا پانی آج کے دور میں لگتا ہے. تو انہوں نے اپنی جو مطلب سروے کے مطابق کہا ہے, وہ کہا ہے انہوں نے کہ 250 لیٹرز آف واٹر آر نیڈڈ ٹو پروڈیوس 1 kg آف رائس. کہ 250 لیٹر کے پانی سے 1 کلو کا جو اناج ہے, جو رائس ہے, جو چاول ہے, وہ تیار کیا جاتا ہے. یہ کہنا ہے کہ ان کا FAO فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے یہ ڈاٹا دیا ہے سروے کے مطابق. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ہم میونسپل کارپوریشن ممبئی کی لیں گے, جو کہ انڈیا میں ایک شہر ہے, تو وہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ ایوری پرسن یوزڈ ایٹ لیسٹ 50 لیٹرز آف پوٹیبل ڈرنکنگ واٹر. یہ ہر شخص کو وہاں پہ 40 لیٹر جو ہے وہ پانی کا خرچہ ہے. دن کا جو پانی کا ایک مطلب وہاں کے انسان کو خرچہ ہے وہ آتا ہے 50 لیٹر. یہ کہنا کن کا ہے, یہ بھی کہنا ہے FAO کا فوڈ اینڈ ایگریکلچر, نہیں یہ کہنا ہے جو میونسپلٹی نے وہاں پہ میونسپل کارپوریشن نے جو سروے کے مطابق بتایا, انہوں نے کہا کہ 40 لیٹر ہم پر کیپٹا واٹر پرووائڈ کرتے ہیں. تو تیسری بھی انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اے پرسن ہو کنزیومز 500 گرامز آف رائس پر ڈے. وہ شخص جو روزانہ آدھا کلو چاول کھاتا ہے, تو اس آدھے کلو چاول کو تیار کرنے کے لیے وہ 1500 لیٹر کا پانی استعمال کرتا ہے. دیٹ مینس جہاں پہ وہ تیار ہو گیا, پھر جب یہاں پہنچ گیا تو اس میں 1500 لیٹر جو واٹر ہے وہ اس کو تیار ہونے میں لگ جاتے ایک شخص کو. تو اسی طرح سے ہم کہیں گے کہ اٹ از دا پر کیپیٹا یوٹیلیٹی آف دا واٹر, پر کیپیٹا یوٹیلیٹی آف دا واٹر ان انڈیا. کے فیکس جو پانی کا استعمال کیا جاتا ہے ہندوستان کے اندر, تو وہ اتنا انہوں نے بتایا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر سروے. تو کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک.